السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی میں محبت اور خوشی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، اور اس کے لیے ہم وے آف سلفیہ یوٹیوب چینل کی کچھ ویڈیوز سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ چینل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بات کرتا ہے؟ جی ہاں، اور ان کا بنیادی نقطہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ازدواجی خوشی صرف میاں بیوی کے آپسی تعلق تک محدود نہیں ہے، اوہ، تو پھر؟ بلکہ اس کی جڑیں زیادہ گہری ہیں۔ یعنی انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک وسیع تناظر ہے۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ روحانی بنیادوں کی بات کرتے ہیں، اور اس میں پہلی چیز ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا؟ اس کا تعلق ازدواجی زندگی سے کیسے؟ بالکل، قرآن کا حوالہ ہے نا سورۃ الروم اور الشورى میں کہ زمین پر جو بھی فساد یا مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے گناہوں کا اثر ہمارے گھر کے سکون پر بھی پڑ سکتا ہے؟ جی براہ راست، بلکہ بعض سلف کا قول بھی نقل کیا گیا ہے پرانے نیک بزرگوں کا کہ وہ اپنی گناہ کا اثر اپنی بیوی یہاں تک کہ اپنی سواری کے جانور پر بھی محسوس کرتے تھے۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ تو پہلا قدم ہوا تقوی اختیار کرنا۔ بالکل، اللہ کا ڈر، اور خاص طور پر گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا، جیسے نامناسب فلمیں دیکھنا یا بے پردگی، غیبت، ان چیزوں سے بچنا۔ ٹھیک، اور تقوی کے ساتھ دوسری روحانی چیز کیا بتائی گئی ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا۔ دعا؟ جی، سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندوں کی دعا ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہاں، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ صرف سکون؟ یہ صرف سکون نہیں، بلکہ ایک گہری ٹھنڈی خوشی اور اطمینان جو دل کو بھر دے۔ اور ذریعہ کہتا ہے کہ یہ تبھی ملتی ہے جب بیوی، شوہر، اولاد سب اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اچھا، تو اس کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ تو ہو گئیں روحانی بنیادیں۔ اب کچھ عملی باتوں کی طرف آئیں جو روزمرہ زندگی میں کی جا سکتی ہیں۔ جی بالکل، ذرائع میں کچھ بڑے عملی مشورے بھی ہیں۔ ایک تو ہے ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ تعریف؟ ہاں، اور تحائف دینا۔ حدیث بھی ہے، تہادو تہابو، آپس میں ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ تحفے دینا تو سمجھ آتا ہے، لیکن تعریف یہ اکثر رہ جاتی ہے۔ بالکل، حالانکہ تعریف جب سچی ہو، مبالغے کے بغیر، تو بہت حوصلہ بڑھاتی ہے۔ کوئی اچھا کام کرے تو تعریف کریں، اس کے حق میں دعا کریں۔ صحیح، جیسے شوہر باہر سے تھکا ہارا آئے تو بیوی کے 2 اچھے بول، یا بیوی گھر سنبھال رہی ہے تو شوہر کا شکریہ۔ بالکل، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا عملی قدم ہے؟ ایک اور بہت اہم چیز ہے اچھے ماحول میں بات چیت، گفتگو۔ مسائل پر بات کرنا؟ جی، کھلے ذہن سے مسئلے کی جڑ کیا ہے اسے سمجھنا، مل کر حل نکالنا۔ بعض اوقات رشتہ داروں کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے یا ذمہ داریوں پر۔ ہاں، یہ باتیں تو ہوتی ہیں۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ ان پر پرسکون سے اچھے ماحول میں بات کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنا۔ ایسا نہیں کہ بیوی کہے کہ بس والدین کو چھوڑ دو، یا شوہر بیوی پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں۔ بالکل، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بات چیت سے ہی حدود طے ہوتی ہیں، توقعات واضح ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کبھی شوہر سے کبھی بیوی سے، تو فوراً معافی مانگ لینا اور اصلاح کرنا۔ ذرائع میں یہ بات بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان زیادہ خاموشی، لمبی ناراضگی، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے وسوسے ڈالنے کا۔ جی، اور حدیث میں بھی ہے نا کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بالکل، تو فوری معافی اور صلح۔ اور اسی سے جڑی آخری بات، دل کو کشادہ رکھنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ ہاں، اگر پتا ہے کہ دوسرے کو احساس ہے اپنی غلطی کا تو بس معاف کر دیں، اسے مزید ذلیل یا شرمندہ نہ کریں۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ صحیح، جیسے حضرت ابو بکر صدیق والا واقعہ بھی ہے، اور سورۃ النور کی آیت۔ جی بالکل، معاف کرنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی کے لیے 2 پہلو ضروری ہیں: روحانی مضبوطی یعنی اللہ کا ڈر اور دعا، اور عملی اقدامات جیسے تعریف،
तोहफे, बातचीत, गलती पर फौरन माफी मांगना और दिल बड़ा रखकर माफ कर देना। ये सारी बातें मिलकर ही एक अच्छा ताल्लुक बनाती हैं। जी, ये नुकात बताते हैं कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ जज्बाती लगाव पर नहीं बनता, उसके लिए शऊरी कोशिश चाहिए, एहतराम चाहिए और ईमान पर मबनी उसूलों पर चलना पड़ता है। सही कहा। यहाँ एक बात और भी सोचने की है कि ये जो उसूल हमने अज़दवाजी जिंदगी के लिए सुने, तारीफ है, माफी है, बातचीत है, ये उसूल दूसरे रिश्तों पर कैसे लागू हो सकते हैं? वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जी, इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में ये चीजें कितनी मददगार हो सकती हैं, ये एक गौर तलब नुक्ता है।